أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں دو باتوں کا بیان ہوگا۔ نمبر ایک نفسی والے دن کی حالت کا، نمبر دو مفاتح الغیب کا بیان ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو ربکم اپنے رب سے، واخشوا یوما لا، اور ڈرو اس دن سے لا یجزی نہیں کام آئے گا والد عن ولدہ اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا ذرہ برابر بھی نہیں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے ساتھ الغرور، دھوکے باز۔ فرمایا اوے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اپنے رب کی مخالفت کرنے سے، اپنے رب کے نافرمانی کرنے سے، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو، اور ڈرو اس دن سے کہ بیٹے کو باپ کام نہیں آئے گا، اور ڈرو اس دن سے کہ بیٹا باپ کے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، وہ دن اتنا سخت ہوگا۔ قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ ہر بندہ ایک دوسرے سے بھاگے گا، کہیں یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، ٹھیک ہے۔ ماں بیٹے سے بھاگے گی کہ یہ بیٹا کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ کتنی مہربان ماں ہوتی ہے جی، ہمارے لیے الٹے پلٹے کام کرتی ہے، لیکن وہ بھی کیا کرے گی جی، اس دن بھاگے گی۔ ہر بندہ نفس و نفسی ہوگا جی، ٹھیک ہے، میں بچ جاؤں میرا کچھ ہو جائے، لیکن وہ دن ایسا آئے گا کہ اس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بہن بھائی، بہن بیوی بچے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کلا ہرگز نہیں۔ مجرم اس دن چاہے گا کاش آج میری جگہ پہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈالا جائے، مجرم بندہ چاہے گا آج میری جان بچ جائے، میرے بدلے میں میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے۔ حتیٰ کہ کنبا قبیلہ جو اسے پالتا تھا پوستا تھا، برادری کا خاندان، یہ چاہے گا کہ میرا خاندان بے شک سارا کا سارا جہنم میں چلا جائے، میں بچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ ومن فی الارض جمیعا، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کہے گا کاش کہ میرے بدلے میں جہنم میں یہ ساری چیزیں چلی جائیں، میں بچ جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ گناہ آپ کرو، آپ کے بدلے میں کوئی اور سزا بھگتے، ایسا نہیں۔ یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدی بہ، قیامت والے دن اگر کفار کے پاس
زمین کے بقدر سونا ہو اور اس کے اتنا اس جیسا اور ہو، مجرم بندہ چاہے گا کاش کے بدلے میں مجھ سے سونا لیا جائے، میری جان بچ جائے۔ فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ان سے یہ تحفہ، یہ فدیہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کا حساب اور کتاب دے گا۔ باپ اپنے حساب و کتاب دے گا، بیٹا اپنا دے گا، بیوی اپنا دے گی، بچے اپنے دیں گے، بچیاں اپنا دیں گی، ٹھیک ہے۔ ہر بندے نے اپنی اصلاح کرنی ہے جی، اپنے اعمال کو سدھارنا ہے۔ تبلیغ تو گھر والوں کو بھی کرنی ہے، لیکن اعمال اپنے بنانے ہیں، کسی کے اعمال آپ کے کاموں نہیں آئیں گے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، اہل بیت کو جمع کیا، ان کو کہا کہ قیامت والے دن تمہارے کفر اور شرک کی وجہ سے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ خود پیغمبر، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، ہر جمعے کو آپ سنتے ہو جی، ہر پیغمبر یہ کہے گا نفسی نفسی، ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی، یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ہر پیغمبر کہے گا نفسی نفسی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا وعدہ ہے جی اللہ کا؟ قیامت ضرور بضرور آئے گی جی، ٹھیک ہے۔ وہاں پر عدل و انصاف ہوگا جی۔ دنیا میں آپ کو کیا کیا مشقتیں پہنچی، دنیا میں آپ کو کیا دکھ پہنچے، دنیا کے اندر آپ نے کون سے نیک اعمال کیے، کتنے برے عمل کیے، اللہ کی اطاعت کی یا نہیں کی، رسول اللہ کی اطاعت کی یا نہیں کی، اچھے اعمال کیے یا برے اعمال کیے جی، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، پس نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، ٹھیک ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے جی، آج ہے تو کل نہیں جی، ابھی ہے، ایک لمحے کے بعد، ایک پل کے بعد پتہ نہیں ہے یہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس دنیا کے اوپر اور نہ اس زندگی کے اوپر بھروسہ مت کرو۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے ساتھ الغرور، دھوکہ بازی۔ شیطان انسان کو پٹکیاں پڑھاتا ہے نا جی، کیا ہوتا ہے یار، یہ کام کر لو، کیا ہوتا ہے جی، حرام تھوڑا سا کھا لو جی، کیا ہے جی، سود تھوڑا سا کھا لو جی، ٹھیک ہے، فلانے کی زمین دبا دو جی، فلانے کے حقوق دبا دو، فائدہ تو اپنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شیطان بندے کو پٹکیاں پڑھاتا ہے، اور انسان کا نفس بھی انسان کو پٹکیاں پڑھاتا ہے۔ پتہ کیا پڑھاتا ہے جی؟ چل یار اج گناہ کر سٹیا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بخش کنسی۔ فرمایا نہ نفس کی بات مانو، نفس بھی دھوکہ دیتا ہے اور شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے۔ اور شیطان کیا ہے جی؟ قرآن خود کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا صریح دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن ہم شیطان کی باتیں مانتے، ادھر قرآن کی باتیں نہیں مانتے، رحمان کی باتیں نہیں مانتے، نہ صاحب قرآن کی مانتے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، مفاتح الغیب کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اسی کے پاس ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم۔ شان نزول سنیں اس آیت کا جی، مفسرین اس آیت کا شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، حارث بن عمر اس کا نام تھا، کفر کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا میں کاشتکار انسان ہوں، جب بارش ہوتی ہے تو میری فصل آتی ہے جی، ٹھیک ہے، زمین سے نکلتی ہے، زمین اس قابل بنتی ہے، اس کے اوپر کھیتی باڑی ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ مجھے بتائیں کہ بارش کب ہوگی۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ میری بیوی کیا ہے جی، حاملہ ہے، تو بتاؤ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ میں مروں گا کہاں پر جی، اور چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ ماذا تکسب غدا، کہ میں کل کیا کماؤں گا، اور پانچواں سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے موت کہاں پر آئے گی، کس زمین پر آئے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر اللہ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، اور اللہ نے بتایا یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے، جن کا تفصیلی علم کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا غیر کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو کچھ نہ کچھ معلومات ہمیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ معلومات اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بتائی ہیں جی، ٹھیک ہے، لیکن تفصیلی علم اس کا نہیں ہے، ہمیں یہ معلومات ہے جی، ٹھیک ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا جی، قیامت آئے گی، اس سے پہلے کچھ نشانیاں آئیں گی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے جی، قیامت برپا ہوگی جی، جمعے والا دن ہوگا، حدیث میں ہم نے پڑھا جی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن قیامت آئے گی، اس کے آنے کا سال کون سا ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، دن کون سا ہوگا،
ٹائم کون سا ہوگا، لمحہ کون سا ہوگا، اس کا علم کون رکھتا ہے جی؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اتارتے ہیں بارش کو اپنے علم کے مطابق۔ بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، کتنا فائدہ دے گی، کتنے قطرے زمین پر آئیں گے، کتنے منٹ برسے گی، کب تک برسے گی، اور کیا کیا فائدے اس میں ہوں گے، کیا کیا نقصان ہوں گے، یہ سب جاننے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ آج موسمیات والے اندازہ کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، کہہ دیتے ہیں نا جی 80% چانس ہے جی کہ بارش ہو سکتی ہے جی، لیکن کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے جی، وہ گرمیوں کے اندر ہمیں وہ چکر دے دیتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم بھی کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے۔ بارش برسے گی کب، کتنی برسے گی، زمین کے اوپر کتنے قطرے برسیں گے، یہ کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف رب جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی جانتے ہیں رحموں میں کیا ہے جی، لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ آج الٹرا ساؤنڈ والے بتاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کر دیں نا جی 10 کے اندر نا جی لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، پوری ہے یہ جاکت ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، اس کا تفصیلی علم، عمل ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا، اگر ٹھہرے گا تو کتنے ٹائموں میں ٹھہرے گا، کتنے لمحوں میں ٹھہرے گا، کتنے سیکنڈوں میں ٹھہرے گا، اور ٹھہرنے کے بعد کب تک یہ ماں کے پیٹ کے اندر رہے گا، آیا یہ والا حمل ناقص الاعضاء ہوگا یا پورے اعضاء والا ہوگا، یہ بچہ جب پیدا ہوگا نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ دنیا میں کتنا رہے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا جی، ٹھیک ہے، کب تک جیے گا، یہ کون جانتا ہے جی؟ صرف اور صرف رب جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہیں جانتا کوئی بھی نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، کس حساب سے کمائے گا، بندہ خود بھی نہیں جانتا تو اور کیا کون جانے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس نہیں جانتا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ اس کو موت کہاں پر آئے گی، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، کس زمین کے حصے میں آئے گی۔ وہ آپ نے سنا تھا نا سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ، ایک بندہ ان کی سلطنت کا وزیر تھا جی، ٹھیک ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، عزرائیل علیہ السلام آئے، دیکھا کہ اس بندے کی روح تو وہاں پر قبض کرنی ہے، یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا جی، وقت ٹائم لمحہ برابر ہوا، سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، ہوا کو وہ تخت پر بٹھایا اور وہ اپنے ملک میں بادشاہت میں چلا گیا جی، کچھ پل کے بعد دیکھا وہاں پر تھا جی، وہاں پر روح قبض کر لی، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے جی، بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے جی، موت آئی ہو وہ بندہ وہاں پہ چلا جاتا ہے جی، اصل لوگ کیا تھا گیا گاڑی نہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بھائی یہ بندے کو موت لے کر وہاں پر جاتی ہے جی، ٹھیک ہے، کس حالت میں رہے گا، کب تک رہے گا، یہ کون جانتا ہے جی؟ اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یہ صرف 5 چیزوں کو اللہ نہیں جانتا، فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم ہر چیز کو جانتا ہے، خبیر خبر رکھتا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ 5 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے اس لیے کیا کیونکہ اس بندے نے سوال کیا تھا جی، ٹھیک ہے، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کا سوال 5 چیزوں کے بارے میں تھا، اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر فرما دیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا تفصیلی علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا جی، ٹھیک ہے، عام طور پر لوگوں کی یہی ہوتی ہے نا، جستجو ہوتی ہے، ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے، ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ بھئی مجھے یہ 5 چیزوں کا علم ہو جائے، قیامت کا بھی ویسی تیاری کر کے نا، ٹھیک ہے، اور بارش کا دل ایسی فصلہ کو لا کے نا یا پٹ کے نا یا وغیرہ وغیرہ، اور بندہ یہ بھی کوشش کرتا ہے نا میرا پتر اسی ہے تھی اسی، ٹھیک ہے، اور بندے کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کل میں کہ کچھ کما سکیں، ہر بندہ چاہتا ہے نا اپنا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے جی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بندے کی کوشش ہے ماں موت کا دیا سی، ٹھیک، اس لیے اللہ نے ان 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ مفسرین نے معالم التنزیل ایک تفسیر ہے، اسی طرح مدارک ایک تفسیر ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری تفسیریں ہیں جی، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جی، ابو جعفر خلیفہ بنو عباس تھا جی، یہ بڑا زیرک انسان تھا، انتہائی ذہین تھا جی، تھا بھی خلیفہ جی، اور غصے والا تھا جی، یہ وہ بندہ تھا جس نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کئی بار ننگا کر کے مارا جی، صرف پتہ کیوں مارا کہ امام صاحب کو کہتا تھا کہ بھئی تو وزیر اعظم بن جائے، امام صاحب کہتے تھے نہیں ظالم حکومت کا میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا تھا کہ بھئی آپ انکار کیوں کرتے ہو جی، ایک بار نہیں کئی بار مارا جی، اتنا مارا حتیٰ کہ جیل کے اندر بند کر دیا، پھر کرتے کرتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ بھی جیل سے نکلا، ٹھیک ہے، صرف وزیر اعظم نہ بننے کے اوپر جیسا کوئی 1-2 مرتبہ ایویں سکئی دعوت چاہ دے
آؤ جی سیٹ خالی ہے جی مار دیں اچھا حال ٹھیک ہے ہوتا نا جی ہر بندے کو کرسی چنگی لگتی ہے یہ جڑے وزیر اعظم آئن یا گئن لیتے ہیں وہ تو کرسی چھوڑنا گوارا ہی نہیں کرتے جی بات مر گئے جی بس ساری عزت چلی گئی ٹھیک ہے. تو یہ امام صاحب رحمہ اللہ کے دور میں اس کو ایک خواب آیا جی. خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوئے ہیں. اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے پوچھا کہ میری موت کب آئے گی. اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اشارہ کیا جی 5 انگلیوں کا. وہ نہیں ہوتا جی شیعوں کو آپ نے دیکھا ہے ان کے گھروں کے اوپر یہ 5 انگلیاں لگی ہوتی ہیں جس کو یہ کہتے ہیں 5 تن پاک. حالانکہ یہ ان کے نہیں ہیں یہ ہمارے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پیغمبر علی المرتضیٰ ہمارے پیغمبر کا داماد اور ہمارا چوتھا خلیفہ مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ حضور کی لخت جگر ٹھیک ہے مومنوں کی ماں. اسی طرح حسن و حسین یہ کیا ہے جی ہمارے ہیں. اس سے وہ 5 تن پاک مراد لیتے ہیں ٹھیک ہے بالکل ان کے پٹے ہیں جی مردار انسان. تو یہ 5 انگلیاں جی جاگا تو اس نے علماء کو بلایا جی جتنے بھی آس پاس کے علماء تھے. کوئی آتا کوئی کہتا ہے جی بادشاہ سلامت سلطان آپ کی 5 دن زندگی ہے جی. کوئی کہتا نہیں جی 5 ہفتے جی. کوئی کہتا 5 مہینے ہے. کوئی کہتا 5 سال ہے جی ٹھیک ہے. کوئی کہتا 5 لمحے جی کوئی یا 5 خوراکیں وغیرہ وغیرہ. ہر ایک نے اپنی ذوق کے مطابق تعبیر بتائی جی ٹھیک ہے. اس کو پتہ چلا وہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہے جی ٹھیک. تو امام صاحب رحمہ اللہ کو بلایا گیا. امام صاحب رحمہ اللہ کو بلا کر اپنی خواب بیان کی اور جن جن لوگوں نے تعبیر بتائی تھی ان کی تعبیریں بھی بیان کی. تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کذب کلہم سب کے سب نے جھوٹ بولا. فرمایا یہ جو اسرائیل نے تمہیں 5 انگلیاں دکھائی تھی نا فرمایا یہ 5 چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ بھئی ماں موت کا دیا سی یہ تمام ہی نہیں پتہ جی. اس کا علم کس کو ہے اللہ کو ہے.